السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نائلہ شجاع اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بیری یونیورسٹی۔ آج کے مہمان بہت خاص ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سید عبدالسراج who was the professor and dean of social sciences and the chairman of mass communications department at Allama Iqbal Open University in Islamabad, and now is the senior professor of media studies in Bahri University Islamabad campus. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم sir, welcome. It is an honor to have you here. How are you? I'm good. Thank you very much for inviting me. Sir, I would like to start off by asking you, how did you get into the media industry? Actually, I did my journalism back in 1983 from Gomer University. Okay. And basically I was interested to do my law. Law and journalism تو poles apart ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کوئی وجہ تھی جو میری قسمت میں وہ لا نہیں تھا. I went to Lahore to get Punjab University to get the admission, but there was some technical problem. I could not. I was very, very upset. And then somebody told me, you do journalism. I was not aware what is journalism all about. So, Bahral, I went to Gomer University, got admission in the Department of Mass Communication. At that time, journalism was not there in Peshawar University. صحیح. It was only in KPK. It was only at that time it was called Super Sarad. So I started journalism, and it made me a lot of interested. I got a lot of interest into the courses and the kind of concepts and knowledge I was looking at. So it made me a lot of interested to do it further. I got a gold medal over there. Oh wow. Really. Oh wow. Because of my interest developed after some time. Initially, I was interested to do law. Lekin this is blessing in disguise. تو آپ کے پیرنٹس نے کس طرح یہ نیوز؟ میرے پیرنٹس نے ہمیں ڈیسائیڈ، میرے 5 بھائی ہیں، ہمارے پیرنٹس سخت کبھی بھی نہیں تھے. میری ماں ایجوکیٹڈ کبھی بھی نہیں تھی، اس نے وہ تعلیمی مذہبی ایجوکیشن کیا، لیکن باپ ایجوکیٹڈ تھے اور زیادہ بزنس مین تھے میرے والد صاحب. انہوں نے کہا بیٹا آپ لوگوں نے خود سننا ہے. اور اس اسٹیج پہ جب ایک لیول ہے نا، اس وقت بی اے لیول ہم کرتے تھے، بی اے کرتے تھے کالج سے، کہتے یہ میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا تعلیم دوں، میٹرک. انہوں نے اچھے اسکولوں میں ہمیں ضرور رکھا تھا. پھر بی اے کرا، پھر بعد میں کہا کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور آپ کی کیا انکلائنیشن ہے اس سائڈ پہ آپ جائیں. تو میری انکلائنیشن چونکہ میں ایک ایسی سوسائٹی سے بلانگ کر جو سا رورل بھی تھا، اور وہاں پہ یہ قانون دان جو ہوتے ہیں وکیل، ان کی بہت رسپیکٹ ہوتی، تو میں ان کو آس پاس دیکھ کے تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی کوئی قانون دان بن جاؤں. لیکن وہ خدا کو منظور نہیں تھا، کیونکہ میری روزی اور میری ساری جو ایک سوچ تھی اور انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس سائڈ پہ تھی. تو بہرحال انسیڈنٹلی آپ کہیں یا اتفاقی آپ کہیں، میں اس سائڈ پہ گیا اور وہاں میری انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوئی. آئی ڈیڈ اٹ ویری ویل، اور میں نے بہت اچھا کیا. پھر اور اس کے بعد پھر میں نے پریکٹیکل جرنلزم شروع کیا ان فرنٹیئر پوسٹ ان پشاور. But soon I got employment in university. My elder brother he's not right now in دنیا میں نہیں ہے، وہ انجینئر تھے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل، اس وقت پیسے نہیں تھے جرنلزم میں. آج کا جرنلزم اس وقت جرنلزم میں فرق یہ تھا، اس وقت جرنلزم بہت کوالٹی کا ہوتا تھا لیکن پیسے نہیں تھے اس میں. آج کا جو جرنلزم ہے شاید اتنی ٹیکنیکل کوالٹی بہت زیادہ ہے لیکن کنٹینٹ کوالٹی کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کہ میں ٹھیک ہے وہ لوگ اس پہ خوب اتفاق کریں گے نہ کریں، لیکن اس وقت ٹیکنیکل کوالٹیز کی کمی ضرور تھی. ٹیکنالوجی اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا، لیکن جو کنٹینٹ کوالٹیز میں بہت زیادہ امپرومنٹ تھی. اس وقت بہت ایک ٹاپ پہ تھا پاکستان ٹائم اخبار ہوتا تھا، فرنٹیئر پوسٹ، ڈان، یہ بڑے بڑے جنگ ہوتا تھے اردو میں، یہ بڑے اخبارات ہوتے تھے. تو لیکن پیسے بالکل نہیں تھے کیونکہ اس طرح اتنی بزنس اس میں نہیں تھا. تو ورک ایتھک کیسا تھا؟ ورک ایتھکس بھی اچھا تھا، زیادہ ریسپیکٹفل. اور ایک جرنلسٹ، اس طرح جو جرنلسٹ آج کل اپنے آپ کو
اسرٹ کر رہے ہیں اس طرح اسرٹ نہیں کرتے تھے کہ سائیکل کے پیچھے بھی لکھا جاتا جرنلسٹ اور صحافی اور اس قسم کی پریس لکھا جاتا ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی اور ورک ایتھکس اچھا ہوا کرتا تھا. لہٰذا میں نے 1 سال کیا تو میرے بڑے بھائی جو انجینئر تھے اس نے یہاں آئی گاٹ امپلائمنٹ آفٹر مائی انٹرویو. 27-28 لوگ تھے تو اس میں ایک ہی لیتے تھے, میں نے لیا کیونکہ میں نے وہاں گولڈ میڈل لیا تھا, میں انڈرسٹینڈ کر رہا تھا اس ایجوکیشن کو. تو علامہ اقبال ہوئے لیکچرر اور پھر اس کے بعد میں کہیں اور نہیں گیا. I appointed as lecturer and I retired from that university as dean. Oh my goodness. All the way down. شروع سے لے کر آخری. اس کے بعد وائس چانسلر ہوتا ہے اور وائس چانسلر آؤٹ سائڈ سے آتا ہے. کسی یونیورسٹی میں جو آخری پوزیشن ہے اس امپلائی کے لیے وہ ڈین ہوتا ہے جو ایک آخری پوزیشن ہوتا ہے, تو وہ میں ادھر رہا ہوں. جی, تو آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ ایجوکیشن کے فیلڈ میں کیسے آئے؟ آپ نے میڈیا پڑھا لکھا اور اپلائی بھی کیا, تو آپ ایجوکیشن میں کیسے؟ یہی ہے نا کہ چونکہ میں پریکٹیکل فیلڈ میں تھا, میں نے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں. چونکہ میں نے اگر ایجوکیشن میں تو میں ماس کمیونیکیشن جرنلزم ایجوکیشن میں آیا اور اس کا ٹیچر بنا, استاد بنا. چونکہ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اس کانسیپٹس نے, اس ایجوکیشن نے مجھے بہت متاثر کیا. تو مجھے ویسے اندر سے فیل بھی ہو رہا تھا کہ مجھ میں ایک ٹیچر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, کیونکہ کبھی کبھی مجھے استاد کہتا تھا کہ آپ پریزنٹ کریں, تو اس پریزنٹیشنز میں بہتر کر جاتا تھا. تو استاد اکثر مجھے شاباش دیتا ہے. تب تو میں نے وہاں ٹاپ کیا. تو یہاں جب ٹیچر بنا تو وہ چیزیں جو میں گومل یونیورسٹی میں نے سیکھی اور کچھ اپنی ارج بھی تھا کہ اور بھی مزید حاصل کروں, تو وہ میں نے یہاں اپلائی کیا. تو مجھے لوگوں نے ایک اچھا استاد کے طور پر پسند بھی کیا. اور چونکہ میں استاد کے لیے بھی ضروری ہے, چونکہ میں ماس کمیونیکیشن کا استاد تھا, تو اس لیے جب میں پڑھاتا تھا تو جرنلسٹ کو ہی پڑھاتا رہا ہوں. اور زیادہ تر میرے اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں جو میکسیمم جو اچھی پوزیشنز پہ وہ میرا شاگرد بھی ہے, بہت اچھے شاگرد ہے. یہ میری ایک خوش قسمتی ہے کہ میرے اس فیلڈ میں, جو پریکٹیکل فیلڈ میں بہت لوگ کام کریں, میرے شاگرد ہیں. اور میں نے چونکہ علامہ اقبال میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور پھر وہاں میں نے ایم فل پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کئی پروگرام وہاں شروع کیے, تو اس حوالے سے بہت میرے اسٹوڈنٹس بنے. تو ٹیچنگ اور پریکٹس میں ہے تو وہی فیلڈ, جرنلزم کا ہی فیلڈ تھا میرا. مائی انٹریکشن واز موسٹلی ریلیٹنگ ٹو دا فیلڈ آف میڈیا ورکرز اینڈ میڈیا ایجوکیٹرس. تو لہٰذا میں کسی طریقے سے اس فیلڈ میں پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل دونوں, ٹیچنگ اور پریکٹیکل دونوں میں ہی انوالو رہا ہوں. آپ نے گومل یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور پھر آپ اسلام آباد آئے, تو اور آپ نے اسلام آباد میں بچوں کو پڑھایا اور آپ خود بھی بہت سی چیزیں سیکھ رہے تھے, تو آپ کو کیا ڈفرینسز محسوس ہوئیں؟ انیشلی چونکہ جب آئی جوائن گاٹ اسٹیبلش ان اسلام آباد in 1986. جی, ٹھیک ہے. At that time Islam Abad was altogether a different city. جی, what we see today Islam Abad. جی, less congested probably. بہت کم لوگ, very neat, clean. تو میں تو ایسے سمجھ رہا کہ میں کوئی ایک زبردست دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں نا. میں بہت خوش تھا اور بہت کم لوگ ہوتے تھے, بہت زیادہ ہوا اچھی تھی, سبزہ بہت تھا, اور اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی. چند خوبصورت مارکیٹ ضرور تھے, جو سپر مارکیٹ ایک ڈریم ہوتا تھا کہ اس پہ اس کو دیکھے. اور زیادہ تر اس میں یورپین لوگ اور فارن لوگ ہوتے تھے. اب تو وہ نکلتے نہیں ہیں. اور یہ افارا کچھ اور طرح کا ہوتا تھا. یہ میلوڈی مارکیٹ بھی بہت ہی مخصوص قسم کا مارکیٹ ہوتا تھا, اور روڈز بہت اچھے تھے, مینٹیننس بہت ٹھیک تھا. تو میں تو بہت خوش تھا, بہت زیادہ صفائی تھی اور بہت آرڈر تھا ادھر. تو یہاں کوئی کرائم بالکل نہیں تھا. تو میں خوش ہوا کہ میں ایک اچھی جگہ پہ آیا, اور میں نے محسوس کیا کہ آئی ایم لکی کہ مجھے اسلام آباد میں نوکری ملی. اور گو کہ میں نوشہرہ سے بلانگ کرتا ہوں. نوشہرہ بھی ایک نیٹ کلین سٹی ہے, وہاں آرمی پلیس ہے, وہاں پہ آرمی کے سکولز ہیں. تو جس وجہ سے وہ نوشہرہ بھی کافی نیٹ کلین تھا. لیکن یقیناً میں ایک نوشہرہ جو جس گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں, اور پھر آل ٹوگیدر ایک بگ سٹی میں آیا, تو تھوڑا سا پرابلم تو تھا, لیکن میں نے بہت جلد ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو. کوئی پرابلم تو کوئی لینگویج بیریئر تھا آپ کے لیے؟ لینگویج بیریئر دیکھیں, اس طرح کے پختون کا ایک مسئلہ ہے. اس کا ایک ہوتا ہے ٹھار, جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے, کیونکہ پختون ایک 20 ایئرز اگر ایک جگہ پہ
آپ زبان مسلسل آپ بولتے ہیں تو آپ کی زبان پہ کچھ ٹارز ہوتے ہیں جی وہ بہت زیادہ وہ ٹار بن جاتے ہیں, وہ پرماننٹ ہو جاتے ہیں, لہٰذا وہ ایکسنٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے. ابھی بھی وہ ایکسنٹ اسی میں موجود ہے, کیونکہ میرے بچے اب اسلام آباد میں پیدا ہوئے ہیں, اور اگر آپ ان سے بات کر رہے ہو, مجھ سے بات کر رہے تو آپ کیسے یہ کہہ نہیں سکتے کہ تمہارے بچے, کیونکہ وہ اسلام آبادی ایکسنٹ ہے, انگریزی بولنا, تھوڑی بہت اردو بولنا, اور کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لہٰذا ایکسنٹ کا تو پرابلم مجھے شروع میں کافی زیادہ رہا, پھر ایڈجسٹ کرتا رہا, لیکن ابھی بھی وہ ایکسنٹ میری زبان میں موجود ہے, پشتو والی. تو آپ نے انگلش, پشتو اینڈ اردو بول سکتے ہیں, اور کوئی لینگویج آپ بول سکتے ہیں؟ پنجابی میں بول سکتا ہوں. پنجابی آپ بول سکتے ہیں؟ میں پنجابی بول لیتا ہوں. کچھ آپ بولنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے پنجابی میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب شیئر کرتا ہوں نالج, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آج کا زمانہ جو ہے نا, ریسرچ کا زمانہ ہے. اب یہ زمانہ ہے کہ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیاڑے. تو لہٰذا اب یہ کملے سیاڑے والی بات نہیں چلے گی, لہٰذا آپ کو اب ویریفائڈ ٹیسٹیبل فیکٹس کی طرف جانا ہوگا. implicit would no more work. It is there is scientific research that will work. تو لہٰذا میں اکثر ان کے ساتھ یہ ایگزامپل شیئر کرتا ہوں, کیونکہ میرے یہاں پر زیادہ تر پنجاب کے لوگ ہیں, تو میں ان کے ساتھ پنجابی بولنا پسند کرتا ہوں. کبھی کبھی میں موٹیویشنل جو پروپیگنڈا اور موٹیویشنل ایلیمنٹس کے اوپر لیکچر دیتا ہوں, تو میں انہیں یہ بھی اکثر نور جہان کا یہ گانا سناتا ہوں, یہ پتر ہٹا نہیں بکتے. تو وہ بہت خوش ہوتے, کیونکہ میں ایک اور کلچر سے بلانگ کرتا ہوں, اور ایک ایسا آدمی جو دوسرے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, ایک اور کلچر کی وہ زبان بولنا شروع کرے, تو لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں. آپ نے کلچر کی بات چھیڑ ہی دی ہے, تو اب آپ تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب آپ پاکستان سے امریکا شفٹ ہوئے تھے اپنے پوسٹ ڈاک کے لیے, وہ بھی شکاگو الینوائے, وہاں پہ تو اتنی ڈائیورسٹی ہے, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں پہ؟ میں جب یہاں سے پوسٹ ڈاک کے لیے امریکہ جا رہا, تو میں بہت محسوس کرتا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہوگا. وہ بہت ایڈوانس کنٹری ہے, انگریز اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, ان کا علم ان کے پاس ہے. تو یہ مجھے ایک میرے اندر ایک خوف سی تھی, ڈر تھا کہ شاید وہ مجھے کوئی جاہل سا آدمی سمجھیں گے. میں جب وہاں گیا اور آئی اسپینڈ مائی 2 weeks, تو وہاں کے پروفیسر نے مجھے کہا کہ آپ کی اور ہماری علم میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. اور پھر یقیناً انگریزی مجھے پہلے سے بھی میری اچھی تھی, بری نہیں تھی, چونکہ ہم اردو سے ڈرتے ہیں فرنٹیئر کے لوگ, تو ان کی انگریزی اچھی ہو جاتی ہے. اور وہاں کی جس وقت میں پڑھتا تھا KFK میں, تو اس وقت انگریزی کی تعلیم بہت اچھی ہوتی تھی. تو اس وقت ہم بچوں کی جو ہم لوگ تھے, جوان تھے, ان کی انگریزی اچھی تھی, کیونکہ پشاور یونیورسٹی میں زیادہ ایمفیسس انگریزی پہ ہی تھا. ہمارے کالجز میں بھی انگلش میں پروفیسرز بولتے تھے. مائی انگلش واز سو گڈ ایٹ دیٹ ٹائم ایون. تو وہاں صرف یہ ڈر مجھے تھا کہ مجھے جو ان کے پاس جو علم ہے, ان کے پاس جو ریسرچ شاید میرے پاس نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. 2 ہفتے کے بعد تو سب ایک ہی لائن پہ, میں ایک ہی لائن پہ تھا, کوئی فرق ہی نہیں تھا. ان کی ریسرچ کا لیول اور ان کی جو نالج کا لیول. آپ کو ہارڈ ورکنگ پرسن ہونا چاہیے. انٹیلیجنس تو خدا کی طرف سے ہے, جو ایک انسان میں جینیس پن ہے, شاید وہ مجھ میں نہ ہو, لیکن اگر آپ ہارڈ ورکنگ کریں تو دنیا کا کوئی انسان نہیں جب اسے کمپیٹ نہیں کر سکے. میں اس پر کبھی فیل نہیں کرتا ہوں. میں اس میں کبھی کمپلیکس اور کبھی ہار میں نے محسوس نہیں کیا. وہ ہارڈ ورکنگ میں نے کی ہے, اور میں اس معاشرے کا کمپیٹیبل پرسن بنا ہوں جس معاشرے میں بھی گیا ہوں. تو آپ اوبویسلی KPK سے امریکہ گئے, تھوڑا سا تو کلچرلی نہیں, میں تو اسلام آباد سے گیا تھا. اچھا, اسلام آباد سے گئے تھے, مگر پھر بھی پاکستان سے آپ جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ پاکستان اوبویسلی اتنا ڈیولپ نہیں تھا ایز امریکہ. یقیناً. تو کیا کلچرل شاک آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم لوگ ایز اے ہول, ایز اے کنٹری, اتنی ایجوکیشن کی کمی ہے پاکستان میں, اور ہم میں بہت زیادہ سوفسٹیکیشن. اس پوائنٹ آف ویو ہم انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, لیکن چونکہ اس انٹیلیجنس کو صحیح طریقے سے ہم نے پالش نہیں کیا ہے, اس کو صحیح طریقے سے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے لوگوں کو. ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے اپنی جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے نا, اس کو ہم اپنا پراپرٹی ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں. وہ لوگ اس اسٹیٹ پراپرٹی کو, اپنے پورے امریکہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. اور ہم لوگ, میں کہنا مجھے نہیں چاہیے, گن پھینکتے, کاغذ پھینکتے, بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے ادھر سے چھلکے پھینکتے.
تو مجھے بہت تکلیف ہے. اس طرح یہ چیزیں میں نے وہاں نہیں کبھی بھی محسوس نہیں کسی نے اس طرح کام کیا ہو. یہ اچھا لگا. پھر وہ دیکھو ایک چیز اگر ایک دفعہ کسی نے آپ کے لیے صاف کر لیا, ہمارے بازار اور ہمارے مارکیٹ بھی امریکن سٹائلز پہ اب بن رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم سسٹین نہیں کر رہے اسے, اس سسٹینیبلٹی کے مسائل ہیں اس ملک میں. وہ یہاں بھی چونکہ اب گلوبلائزیشنس کا امپیکٹ ہے, لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں. اب وہاں کے جو مارکیٹس ہیں اور وہاں کے جو ریسٹورنٹس ہیں, وہاں کے جو مالز ہیں, وہ مالز اب یہاں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم تھنکنگ کریں, وہی برانڈ ہے, وہی ساری چیزیں ہیں, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سوچنا بھی اب چاہیے. صرف پہننے سے آپ انگریز نہیں بنتے, پہننے سے آپ گلوبلائز پرسن نہیں بن سکتے. آپ گلوبلائز پرسن تب بن سکتے ہیں کہ آپ کی تھنکنگ بھی گلوبلائز, جب آپ سوشل, کلچرل, پولیٹیکل, اکنامک ایسپیکٹس کو ساتھ لے کے چلیں. تو اپنے ملک کو خود صاف کرنا ہے, اس میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ آپ صبح آ جائیں اپنے ٹیبل کو خود صاف کریں. ڈونٹ ویٹ فار دی نائب کاسٹ ٹو کم اینڈ کلین یور ٹیبل. تو اپنی ٹیک اونرشپ اور اپنی اسٹیٹ پراپرٹی کو پراپرٹی سمجھے, وہاں پھول نہ توڑے, یہ آپ کے لیے تو ہے. تو میں ایلینائی میں تھا نا, تو شکاگو میں, تو میں دیکھا تھا ایک صبح ایک کلر کے پھول ہوتے تھے, اور جب میں دوسری صبح وہ اس جگہ پہ جاتا تھا تو وہاں کوئی اور کلرز کے پھول آ جاتے تھے. تو کتنی زیادہ, اور وہ لوگوں کے لیے کرتے تھے, اپنے لیے تو نہیں کرتے تھے نا. یہی وہ چیز ہے کہ فار دا پیپل, آف دا پیپل اور بائی دا پیپل. لیکن پھر اونرشپ بھی لینی چاہیے انسانوں کو. دیکھو صرف اسٹیٹ نہیں ہے, ہم ایکسپیکٹ ہر وقت اسٹیٹ سے کر رہے ہیں. بس اسی نے صفائی بھی کرنی ہے, جھاڑو بھی مارنا ہے, اور پھول بھی ہمارے لیے لگانے, توڑیں گے ہم, گندا ہم کریں گے. ہم اسٹیٹ کو ریسپانسبل ہولڈ کرتے ہیں, بٹ ہم ریسپانسبل ہیں اسٹیٹ کے لیے. پارٹیسپیٹری اپروچ ہونی چاہیے. تو آپ کوئی فنی انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. ریگارڈنگ کلچرل شاک, کہ فار ایگزامپل کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی آپ کی اور کسی اور کے ساتھ. اچھا, آپ نے مجھے ایک کلچر شاک کے بارے میں بات کی نا. جی. تو مجھے ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے ایک لیڈی تھی, اس نے کہا ہینگ آن. وہ میں بہت پریشان ہوا کہ ہینگ آن ہمارے ہاں اس کی کوئی اور میننگ ہے, اور وہاں اس کی ہینگ آن کا مطلب ہے روک لے. تو یہ اس قسم کی چند باتیں میرے سامنے آئی جو میرے کلچر میں وہ کوئی اور میننگ ہے, اس کلچر میں کوئی اور میننگ ہے. تو ایک میرا جو پروفیسرز تھے, میرے بڑے اچھے دوست تھے, وہ اکثر جب وہ کھانا ختم کرتے تھے یا کام ختم کرتے تھے, آئی ایم ڈن. تو میں نے کہا پروفیسر یو آر رانگ گرامیٹیکلی. تو میں کہا یہ دی لینگویج از مائی مدرس لینگویج, ناٹ یورس مدر لینگویج. آئی ایم اے نیٹو اسپیکر, یو آر ناٹ. تو میں کہا ایون دین گرامیٹیکلی یو آر رانگ. کیونکہ آئی ایم ڈن. کہتا ہے واٹ وڈ بی دا گرامیٹیکل کریکٹ فارمیشن. میں کہا آئی ہیو ڈن اٹ, I have completed. I have done my job. I'm done. Oh my goodness. تو اس طرح میری ان کے ساتھ کبھی کبھی جوکنگ میں کر لیتا تھا. تو لینگویج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کلچر کو سمجھیں, اور جب آپ اس کلچر میں کچھ عرصہ گزار لیتے تو آپ اس کلچر کی زبان کو سمجھ جاتے ہیں. چلے اسٹے ود اس لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اینڈ دین ول بی رائٹ بیک. بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں بیٹھی ہوئی ہوں ڈاکٹر سید عبدالسراج کے ساتھ. وہ بس ایک فنی سا واقعہ ہمیں بتا رہے تھے, ویئر ہی واز ڈسکسنگ ہینگ آن اینڈ ہینگ آن کا ڈفرینس. تو آئی تھنک اب ہم تھوڑا سا کویشچن ایئر پہ ہی واپس آ جاتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایز ڈین آف سوشل سائنسز ایٹ اسلامک یونیورسٹی, علامہ اقبال یونیورسٹی, سوری, کین یو ٹیل us your major contributions? You know, when I was dean of social sciences and controlling 15 departments. Okay. During my tenure,
I added 3 more departments. Okay. And my basically more emphasis during my deanship was to to be very careful and make people more thinkable towards research. اور ریسرچ کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جائے, اور جو ایجوکیشنل ایکسیلنس ہے, جو ایجوکیشنل ویلیوز ہے, اس کو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے سمجھے. باقی تو زندگی میں سب کچھ چلتا رہتا ہے, گھر بھی چلتے ہیں, اکنامک بھی چلتا ہے, اسپورٹس بھی چلتے ہیں, سب کچھ چلنا چاہیے. لیکن وین یو آر ان ایجوکیشن, these two important elements must not be ignored. Being a dean, throughout in 15 departments میں میری یہ کوشش ہی تھی کہ ریسرچ کلچرز کو اور ایجوکیشن کی جو پراپر ویلیوز ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے, اور اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے. اور چونکہ میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, اور اپنے بچوں, میرے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ, تو ان کو بھی اکثر یہی کہتا ہوں کہ سب کچھ کیا کرو. When it comes times of education, do it properly and think it properly. No compromise. No compromise. میں اس سلسلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اس سلسلے میں مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں تم آپ سخت استاد ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر میں آپ کی ریسرچ کی ڈیولپمنٹ میں اگر میں تھوڑی بہت سختی کروں تو کل مجھے آپ سخت نہیں کہیں گے, مجھے کہا یہ اچھا استاد تھا, انہوں نے مجھے پش کیا تھا. تو اس 2 چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈین میں اکثر اس چیز کا خیال کیا کرتا تھا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن. In school education, the knowledge is passed on. The main source of knowledge is teacher. جی ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا, نالج ٹیچر کے پاس نالج ہے اور وہ پاس آن کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. whereas in a university the altogether is a different model. Here the knowledge is shared and knowledge is created. تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ نالج تو ٹیچر کے پاس ہر حالت میں موجود ہونا چاہیے, لیکن اس نالج آپ اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے انوائرمنٹ ڈیولپ کر لے تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہر وہ ڈسکشن شروع کرے, انڈیویجول ڈسکشن شروع کرے اسائنمنٹ کی شکل میں, خاص اسپیسیفک آرٹ پروجیکٹس ہو, اور وہ لائیں. اور جو ایک گول سا, میں عام طور پہ یونیورسٹی کا جو کلاس روم ہے اس کو میں یہ جو اس وقت ٹریڈیشنل کلاس روم ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور استاد سامنے ہے اور سامنے بورڈ ہے. یہ وہ اسکول اور کالج سسٹم ہے نا. یونیورسٹی میں ایک راؤنڈ ٹیبل ہونا چاہیے, اور اس کے ارد گرد آپ کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہونا چاہیے, اور وہ شیئر کریں نالج کو, اور اسی شیئرنگ کے بعد آپ بہترین ریسرچ کر سکتے ہیں. I think یہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے, اٹ ہیز اے ویری سگنیفیکنٹ امپیکٹ, کیونکہ آپ ایک طرح سے ایکول فیل کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا, جو پوسٹ ماڈرن اپروچ ہے, جو بیفور پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ تھا, وہ یہ تھا کہ ایک ٹیبل لمبا ہوتا تھا, ایک آدمی ادھر بیٹھتا تھا, ہیڈ آف دا ٹیبل, باقی سب بیٹھتے تھے, تو وہ نظر آتا تھا کہ ایک آدمی انٹیلیجنٹ ہے, باقی دوسرے لوگ جو ہے نا اس کے سب کچھ نہیں ہے. اب دی پوسٹ ماڈرن اپروچ یا پوسٹ ماڈرن سوسائٹی نے اس ٹیبل کو چینج کر دیا, اس کو گول کر دیا اور سب کو بیٹھا دیا, اور یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کون اس کا باس ہے. اب باس وہ ہے جو اچھا بول رہا ہے, جس کے پاس نالج ہے, تو وہ کیمرہ اور ساری اٹینشن اس سائڈ پہ جائے گی. تو لہٰذا نالج از پاور, ٹھیک ہے نا. اب مائٹ از رائٹ والی بات ختم ہو گئی ہے نا, وہ مائٹ از رائٹ تھا, اب نالج از پاور. دا مور یو آر نالجیبل, دا مور یو آر ریسپیکٹڈ. تو لہٰذا دا ٹیبل, جس نے ٹیبل کو بھی چینج کر دیا, اٹ ہیز میڈ اٹ راؤنڈ. تو لہٰذا اس کے ارد گرد جو بیٹھیں گے اور جو جس کے پاس نالج ہے, جو بولے گا, وہ پرومیننٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ راؤنڈ ٹیبل میں یونیورسٹیز میں اسپیشلی ایم فل پی ایچ ڈی میں کلاس روم سچویشن کو چینج کیا جائے, اور استاد بھی بیچ میں سے بیٹھیں, اور شیئرنگ آف نالج ہو, اور ادھری سے ریسرچ کے بڑے اچھے کانسیپٹس نکلیں گے اور بہت بہتر ریسرچ ہوگا. آپ لوگوں نے میتھڈالوجیز پہ اوبیسلی میرا کام کیا ہوگا ضرور. ان ریگارڈ آف موٹیویٹنگ اسٹوڈنٹس, کچھ اسٹوڈنٹس میں پوٹینشیل ہوتا ہے بٹ وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہوتے, اور کچھ بہت موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ پوٹینشیل کو بس ان لاک نہیں کر پاتے. آپ کی کیا میتھڈالوجیز ہیں جو وہ پوٹینشیل کو ان لاک کرتی ہیں اور
فیلڈ میں ڈسپرس کرتی ہیں. دیکھو یہی وہ اسٹڈی جو گول ٹیبل کی میں بتا، جب آپ کے اسٹوڈنٹ آس پاس بیٹھے ہو، آپ نے کوئی ٹاسک اس کو دیا ہو اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کس ایریا کی میں زیادہ ایکسل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک استاد تو معلوم، کیونکہ استاد کا ایکسپیرینس 30 ایئرس کا ہوتا ہے، 32 ایئرس کا ہوتا ہے، اس بیچارے کا ایکسپیرینس 2 ایئرس کا ہوگا. تو لہٰذا استاد معلوم کر جاتا ہے کہ اس کی انکلائنیشن کس سائڈ پہ ہے. تو لہٰذا اگر استاد اس کو معلوم کر کے پراپر مزید گائیڈ کر کے اور اس ریسرچ میں گروم کر کے اور اس طرح ایسے پروجیکٹس ان کو دے جو اس کی مزاج کے مطابق ہو، تو میرے خیال میں اصل چیز ریسرچ انٹرسٹ ریلیٹڈ ایریا ہونا چاہیے. اگر میری انٹرسٹ ایک ایریا میں نہیں ہے اور آپ مجھے استاد کہ نہیں آپ نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کر، میں وہ ریسرچ نہیں کر سکوں گا. لہٰذا اس جو شیئرنگ آف نالج میں استاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی انکلائنیشن کس ایریا کی ہے. دیکھو ماس کام از اے بگ ایریا، بہت زیادہ اس میں ایوینیوز ہے، ایسپیکٹس ہے. تو اگر آپ کے پاس 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تو پتہ چل جاتا ہے کس ایریا میں کون زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. تو لہٰذا اگر آپ اس ایریا میں ان کو ریسرچ دیں تو وہ بہتر ریزلٹس پیدا کر سکتے ہیں. آئی تھنک آپ نے اپنے دونوں انٹرسٹس کو، ٹیچنگ اینڈ میڈیا میڈیا اسٹڈیز یا ماس کمیونیکیشنس کو لے کے آپ اتنا آگے چلے گئے. آپ نے چیپٹرز مطلب کریٹ کر کے اور آپ نے بکس میں سبمٹ کیے ہوئے، آپ نے پیپرز کریٹ کیے ہوئے. آئی ایم شیور یو ہیو ہیلپڈ سو مینی اسٹوڈنٹس ان جنرل جسٹ انڈرسٹینڈ ویریس کانسیپٹس. تو ویئر ڈڈ دس پیشن کم فرام کہ آپ نے اب یہ بکس میں بھی آتھر کرنا ہے، آپ نے پیپرز لکھنے ہیں، یہ ٹیلنٹ آپ میں سے کہاں ہے؟ کیونکہ مجھے شوق ایز اے ٹیچر، تو مجھے اندر ایک معلوم بعد میں ہوا کہ میرے اندر ایک واقعی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے. اگر میں ٹیچر نہ ہوتا تو شاید میں ایک ناکام آدمی ہوتا، اگر یہ فیلڈ اس فیلڈ میں نہ ہوتا. کیونکہ میں کسی اور فیلڈ میں اب نہیں فیل کر سکتا ہوں کہ میں زیادہ ایکسل کرتا، کیونکہ یہی ایک ٹیچنگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور ٹیچر وہ ہے جو کلاس روم میں جا کے اور سب لوگ آپ کو 3 آورز مسلسل آپ کی آنکھوں کو دیکھتے رہے، وہ ٹیچر ہے. اور اس میں آپ نے ڈرامہ کرنا ہوگا، آپ نے کوئی ہیومرس وے میں بھی کسی طرح، کبھی آپ نے سیریس ہونا ہے، کبھی ہیومرس ہونا ہے. سوسائٹی کے جو ایگزامپلز ہیں جو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹ ہے وہ آپ کی فنگر ٹپ پہ یاد ہونے چاہیے کہ بھائی یہ کانسیپٹ ہے، اس کا کیا ایگزامپل بہترین ہے، ماڈرن ڈے ایگزامپلز تاکہ اسٹوڈنٹس ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، یہ پریکٹیکل بھی اور یہ تھیوریٹیکل بھی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں پہ آپ کی گرپ ہو، آپ کی پریکٹس پہ بھی بہت زیادہ بہترین گرپ ہو اور آپ کی تھیوری پہ بھی گرپ ہو. تو آپ اپنے انٹریکٹیو بنانے کے لیے پھر 3 آورز بہت ڈیفیکلٹ ہے کسی کو بٹھانا. تو اگر 3 آورز مسلسل آئی کانٹیکٹس آپ کے اچھے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اس 30-32 سالوں میں یہ لرن کیا، کہ اس وقت جو ہمارے پروفیسرز یونیورسٹیز میں نا، جو نئے جو آ رہے ہیں، وہ پاور پوائنٹس کو بہت لائک کر رہے ہیں. اور وہ پاور پوائنٹس پہ ایک لگا کے نا اسکرین پہ ساری چیزیں آ رہی، وہ بھی ریڈ کرے، اسٹوڈنٹ بھی ریڈ کرے. جو اسٹوڈنٹ کا جو آپ کے ساتھ جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لہٰذا وہ آپ 3 آورز نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور نالج اس طرح نہیں ہے. نالج یہ کہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں. آپ کے کیا ایگزامپلس ہیں؟ یہ سوسائٹی کے ایگزامپلز ہیں، یہ کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو ہماری سوسائٹی نے اس طرح ایکسپلین کیا ہے، دوسری سوسائٹی نے اس طرح ایکسپلین کیا ہے، تیسری سوسائٹی نے ایکسپلین کیا ہے. ہمارے کلچر کی کیا پوزیشن ہے، اگر آپ اس کو بلینڈ کر لیں انٹو سو مینی مینیفیسٹیشن، تو آپ اس میں بہت زبردست انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا، میرے بے انتہا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے. ہمارے پاکستان کے اسٹوڈنٹس بہت لائیولی ہے. اگر آپ اس کو انوالو کریں تو وہ آپ کے پیچھے، میں جب کلاس سے نکلتا ہوں تو وہ میرے پیچھے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، سر یہ بتاؤ اس میں ریسرچ کیسے کریں گے، یہ کنسیپٹ کیسے ایکسپلین ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو بورنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کا کلاس جو ہے نا. اگر آپ سے بور ہے، اگر آپ صرف بولنے والے بن جائیں، اگر آپ صرف ویژولی چیزیں ان کو دکھا رہے ہیں، تو آپ 3 آورز گزار نہیں سکیں گے. اور آپ کلاس روم میں ایک موٹیویشنل جو ایلیمنٹ ہے، یا جو اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے، فردر ان کی انکوزیشنز پیدا کرنے، آپ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ آئی کانٹیکٹس آپ کے ہر وقت ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، سب آپ کی طرف دیکھیں، آپ ان کی طرف دیں، اور ہر ایک کو پارٹیسپیٹری اپروچ میں رکھیں کلاس میں. تو لہٰذا آپ ایک سکسیسفل ٹیچنگ کر سکتے ہیں، آپ نیو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ نالج کو لا بھی سکتے ود دی ہیلپ آف
پارٹیسپیشن. اگر آپ سب پارٹیسپیٹ کریں تو انٹریکٹیو بنانے سے آپ نالج شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس سوسائٹی میں, کیونکہ نالج بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور اس نالج کو جب تک آپ اس ایج میں جو پوسٹ ماڈرن دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اور اس دنیا میں جو نالج ہے نا بٹس اینڈ پیسز میں بھی ہے, آپ نے ایک سبسٹنس نالج لانے کے لیے آپ نے ڈیٹیلز ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹیچنگ کا جاب اتنا آسان نہیں ہے. اس کو اس دنیا کی تناظر میں دیکھ کر اور ایک ڈیپتھ تک جانے کے لیے جو اس وقت جو انٹرنیٹ موجود ہے, جو سوشل میڈیا موجود ہے, اور جو لوگ ادھر ادھر سے سپیڈ سے کتابیں ختم ہو چکی ہے, تو لہٰذا جب تک یہ ٹیچر کا کمال ہونا چاہیے کہ وہ ڈرائیو کرے اسٹوڈنٹس کو اور ایک فوکس کر کے ایک یعنی ڈیٹیل سے اس کانسیپٹس کو سامنے لے کر آئے, ورنہ بٹس اینڈ پیسز کے لیے سوشل میڈیا بہت موجود ہے. پھر ہمارے ٹیچرز بھی پیشنیٹ ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے جی, اس پر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل, اس پہ تو میں کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اب آپ بحریہ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں, تو how do you compare both of the departments, علامہ اقبال میڈیا اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ اینڈ دین بحریہ یونیورسٹی کا میڈیا اسٹڈیز؟ دیکھیے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از اے ڈفرینٹ موڈ آف یونیورسٹی. وہ ڈسٹینس پہ بھی ہے, وہ ریگولر بھی ہے, وہ مختلف موڈز یوز کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن کو بھی یوز کر رہے ہیں, کتابیں بیچتے بھی ہیں, پھر اسٹوڈنٹس آتے بھی ہیں. تو وہاں پر ایک سیلف موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ ہے, یعنی باپ ان کو نہیں بیچتے ہیں, پیسے بھی وہاں پہ نہیں, وہ پور مین یونیورسٹی ہے, وہاں 14 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے. تو اس کے ساتھ تو میں کمپیریزن, اس کی اپنا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کو اگر میں کمپیئر, کیونکہ میں اور یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, تو اس یونیورسٹی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ گو کہ یہ ایک ہینڈی اسمال مینجمنٹ یونیورسٹی ہے. یہاں کنٹرول بہتر ہے, اور یہاں ڈسپلن ہے, اور یہاں ٹیچرز اچھے ہیں. کیونکہ میں تو ابھی اور یونیورسٹیوں کو ڈپارٹمنٹس کو بہت کم جانتا ہوں, بہت ریسنٹلی میں نے جوائن کیا ہے, لیکن سو فار ایز آئی نو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, یہاں کے ٹیچرز اچھے ہیں, اور یہاں مینجمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ یہاں بہتر سے بہتر ٹیچرز آئے. میں جب سے آیا ہوں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہم نے شروع کیا, اور بہت اچھے اسٹوڈنٹس آئے, اور اس وقت مینجمنٹ خوش ہے, اور مینجمنٹ کی یہ فوکس ہے کہ یہاں بہتر پروفیسرز موجود ہو. اور مجھے یہاں لانے میں یہاں کی مینجمنٹ کہا تھا, میں نے خود تو نہیں آیا نا, مینجمنٹ نے کسی نہ کس طریقے سے مجھے موٹیویٹ کر کے لائے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس مینجمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ یہاں بہتر پروفیسرز موجود ہو, زیادہ کوالیفائڈ پروفیسرز موجود ہو. اور وہ بھی کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی اس وقت کوئی 200+ یونیورسٹیز ہیں, اور ایک ریٹنگ کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے. تو جس یونیورسٹی نے یہ تھنکنگ شروع کی کہ ہم ریٹنگ میں آگے آنا چاہتے ہیں, تو یقیناً وہاں پہ ٹیچنگ اور لرننگ کی ایکٹیویٹیز ہے وہ بہتر ایکٹیویٹیز سمجھی جاتی ہے, کیونکہ یو آر بیسیکلی تھنکنگ فار ریٹنگ. تو اور وہ ریٹنگ وہ ٹی وی والی ریٹنگ نہیں ہے, ایجوکیشنل ریٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں بہت زیادہ ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے بعد ریٹنگ بنتی ہے. تو اس یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ایک بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ میڈیا کنٹامنیٹ کرتا ہے, بالی ووڈ سے انفلوئنس آ رہا ہے, ہالی ووڈ سے انفلوئنس آ رہا ہے, ڈفرینٹ میڈیاز آل اوور دا ورلڈ انفلوئنس کرتا ہے پاکستانی سوسائٹی کو, ایک نیگیٹو سوسائٹی کریٹ کر رہا ہے, ڈس فنکشنل سوسائٹی. تو آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, یہ تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت گلوبل میڈیا ہے, اور کنٹینٹس کہیں سے بھی آ رہے ہیں, سیکنڈوں میں آ رہے ہیں, کیونکہ 100 چینلز ہمارے پاس ہے, سیٹلائٹس ہمارے پاس ہے, انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, اور سیکنڈسوں میں ہم ادھر ادھر ہم جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے نہ صرف ٹیچ کرنا ہے, ان کی آپ نے بہت زبردست طریقے سے جو انفارمل ٹریننگ ہے, اور ان انفارمل جو ان کی جو اخلاقیاتی آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ کیونکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ماں باپ کے پاس کم رہتا ہے, کیونکہ 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے استاد کے پاس وہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. تو استاد کی بھی یہ ضروری ہے کہ یہ دنیا دیکھیں, اور آپ دے آر لائک یور پیرنٹس. تو ان کی یہ ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. اور اسپیشلی جو میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جس کا تعلق بھی ان ایفیکٹس کے ساتھ ہے, اوروں کا بھی ہے. تو لہٰذا کوشش یہ بھی ہے کہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ان کی جو اخلاقی جو کردار کی جو تعمیر ہے وہ اس سائٹ پہ بھی خیال کرنا چاہیے. ہاں, ماں باپ کا بھی خیال کرنا چاہیے, پیرنٹل رولز ہونے چاہیے. اس وقت آپ کے جو کنٹینٹس ہے
اور بڑے عجیب و غریب کانٹینٹس ہے جو آپ کے گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں اور آپ کے بیڈ روم میں آ رہے ہیں. آپ اس کو اتنی آسانی سے روک نہیں سکتے, لیکن آپ کو اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیچرز کو بھی, پیرنٹ کو بھی بہت ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اب تو اسمارٹ فونز کی وجہ سے اٹس ایوری ویئر. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا, وہ اتنا زیادہ موٹیویٹنگ اور اتنا زیادہ کیپٹیویٹنگ, جس میں سوشل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈ سیٹسفیکشن, اصل میں پرابلم تو سوشل اور سائیکولوجیکل نیڈ سیٹسفیکشن ہے نا. کیونکہ اگر ہمارے میڈیا میں اور ہمارے فلمز میں, ہمارے ڈراماز میں, ٹیلی ویژن نیوز میں سوشل اینڈ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن لوگوں کا بہتر ہو رہا ہو, تو دے وڈ ناٹ ٹرن ٹو اندر پیپلز میڈیا. تو لہٰذا اگر یہاں پور کانٹینٹس ہوں گے تو آپ ان کو روک پر نہیں سکتے ہیں. اگر یہاں فلمز اچھے نہیں بنیں گے تو انڈین اور انگلش فلمز میں جائیں گے. بٹ اب تو اللہ کا شکر ہے ہماری انڈسٹری از ریوائیونگ, اور بہت اچھی کوالٹی کی فلمز ریلیز ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت اچھے پروڈیوسر جو لکھے پڑھے پروڈیوسر اور اس چیز کو, اس نقطے کو سمجھ گئے کہ کنٹینٹس وہ ہونے چاہیے جس سے لوگوں کی سماجی اور سائیکولوجیکل ضرورتوں کو اور نیڈس کو کس طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں. اب آپ کا جو آج کا, چونکہ وہ دنیا دیکھ رہا ہے, اور دنیا پہلے ہم نیو یارک جہاز پہ جا کے وہ نیو یارک کو دیکھتے تھے, اب نیو یارک ان کے سارے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا اب آپ کو بہت زیادہ اپنا وہ کنٹینٹ, ہر قسم کا کنٹینٹ اب نہیں چلے گا. لہٰذا لوگوں کی فلٹر کرنا پڑے گا, اور لوگوں کی جو سماجی اور سوشل اور سائیکولوجیکل نیڈ کو سمجھ کر آپ کو کنٹینٹس کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. تو what do you think is the responsibility of Pakistan media in this aspect? ہمارے جو سینئر جو کنٹینٹ پروڈیوسرز ہیں, جو اینکر پرسنز ہیں, جو جرنلسٹ ہے, ٹی وی پروڈیوسرز ہیں, فلم پروڈیوسرز ہیں, ان کو دنیا کی حقیقتوں کا ہر حالت میں ادراک ہونا چاہیے کہ دنیا کدھر ہے اور ہم کدھر ہے. اور یہ آپ اس وقت پاکستان گلوبل سٹیزنز ہے, پاکستان کے لوگ بھی اس کو گلوبل سٹیزن ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ پاکستانی سٹیزنز بھی ہے لیکن گلوبل سٹیزنز بھی ہے. لہٰذا یہ سٹیزن کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں. لہٰذا ان سٹیزن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کنٹینٹ ان کے مطابق لانا ہوگا. کنٹینٹ کا مطلب اس طرح لانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مدر فدر آزاد کنٹینٹس آپ بنائیں. یہ مدر فدر آزاد کنٹینٹس بھی نہیں دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے کہ بھائی ہمارے پروڈکشنز کے کوالٹیز بہتر نہیں ہیں, بعض جگہ پہ نہیں. ہم اس سے پہلے ہماری فلمیں اچھی تو نہیں تھی نا, سلطان رائی بیچارے کی فلمیں بن رہی تھی, گنڈاسا منڈاسا چلتا رہا. اب یہ گنڈاسے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی نفسیات کو, ان کی ضروریات کو, ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر رہے. وہ ٹیکنالوجی چاہ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ بہترین انٹیلیجنٹ اسکرپٹس وہ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو ٹوڈے جو بچہ ہے, جوان ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ گلوبل سٹیزن کی وجہ سے بہت اسمارٹ خود بھی ہے. تو لہٰذا آپ ان کو اب چھوٹے موٹے کنٹینٹ سے آپ مطمئن نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ خود انٹیلیجنٹ بننا پڑے گا میڈیا پروڈیوسرز کے طور پہ. اچھا, تو ٹائم تھوڑا سا کم ہے, تو میں ایک گیم کھیلنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ. تو ایک لفظ میں بولوں گی اور آپ نے جو آپ کے دماغ میں پہلا لفظ آئے گا آپ نے وہ بولنا ہے اس کے مقابلے میں, ٹھیک ہے؟ آپ میری استادی چیک کر رہے ہیں. نہیں, بس ایک چھوٹی سی گیم ہے, تو ہم شروع کریں. ہاں شروع کریں. چلیں. میڈیا. حامد میر. حامد میر میڈیا کا بندہ ہے. اچھا ٹھیک. اچھا, سیلیبریٹی. نواز شریف. Oh my God. Okay. Anchor person. Again, Talat Hussain. Oh wow. Okay. Pakistan. The great country. The great country. I love that answer. Chicago. Very windy but beautiful. News agency. APP. اپنا ملک ہے جی. Social media. I like it. You like it? I like it. Any favorites? In social media? Yeah. Facebook. Okay. Mass media. PTV and Geo. PTV and Geo. Okay. Media evolution. Technology. Media freedom. Extremely important for a democratic society. Media convergence. You have to be very careful. You have to be careful. Very careful. Agenda setting. Changing people's mind and attitude. Okay. And last but not the least, Pakistan film industry. Need a lot of efforts to come up to the point.
Thank you so much, sir, but that's all the time we have. But I would like to ask you for an opinion کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے جو آپ کے ابھی کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور فارمر اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے اسٹوڈنٹ لائق اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, میں اس قوم کے ساتھ بچوں کے ساتھ وابستہ رہا ہوں کوئی 30-32 سالوں سے. یہ انٹیلیجنٹ ہے, لیکن چونکہ اب میں پہلے بیان کر چکے کہ ہم گلوبل سٹیزنز بھی ہیں, بھی پاکستانی, اور ہارڈ ورک کے علاوہ اور کوئی آپ کو ترقی نہیں دے سکتا ہے. انٹیلیجنس تو ہم ہے, انٹیلیجنٹ لوگ ہم ہیں, لیکن ہمیں ہارڈ ورک اور محنت اور ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. That's wonderful. Well, you've heard it from Dr. Siraj's mouth himself. So be a hard worker, be a smart worker, and be a global citizen. And that's all the time we have. We'll see you next time. Allah Hafiz.